بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانی کتابیں، یہ شارٹ کوسچن ہے اور یہ کبھی کبھار ملائکہ اور آسمانی کتابیں دونوں کو اکٹھا کر کے لانگ کوسچن کے طور پر بھی آ جاتا ہے۔ اس کے اندر بنیادی جو باتیں ہیں جو سمجھنے والی وہ یہ کہ 4 آسمانی کتابیں اور ان کے ساتھ ان کے انبیاء کے نام لکھنے ہیں، اور کبھی سوال اس طرح آ جاتا ہے کہ چاروں آسمانی کتابیں ترتیب کے حوالے سے لکھیں کہ کون سی کتاب پہلے اتری اور کون سی اس کے بعد اتری، اور اسی طرح ان کتابوں کے ساتھ ان کے نبیوں کے نام بھی لکھ دیں۔ تو جو ہم نے ترتیب یہاں پر رکھی ہوئی ہے وہی ترتیب ہے جو کہ پہلے کتاب اتری، وہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے وہ لکھی ہوئی ہے تورات۔ اسی طرح جو دوسری کتاب ہے زبور، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اوپر اترنے والی زبور ہے۔ اسی طرح انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترنے والی کتاب ہے، اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی پر اترنے والی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے حوالے سے بنیادی طور پر اسلام نے عقیدہ یہ دیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب اتری اور اس کے علاوہ من قبلک جو آپ سے پہلے کتابیں اتاری گئیں، ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ بنے گا کہ مومن مسلمان جیسے سارے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، نبی برحق ہے، اسی طرح ہر آسمانی کتاب جو کہ اللہ نے اپنے انبیاء پر اتاری اور نازل کی، ہم ان کی عزت، ادب اور احترام کرتے ہیں، کیونکہ بالآخر وہ آسمان میں اپنے رب کے ساتھ منسوب ہیں، وہ بلندی سے اتری ہوئی اللہ کی کتابیں ہیں، ان کی نسبت ہمارے مولا کے ساتھ ہے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی کتاب جو کہ آسمانی کتاب ہے اس کی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے قرآن کریم کے اوراق جلائے، مگر مسلمان کے لیے تب بھی یہ غصے میں آ کے، جذبے میں آ کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بدلے کے طور پر دوسری آسمانی کتابوں کی توہین کرتا ہوں۔ اگر وہ توہین کرے گا مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جیسے سارے نبیوں کا ادب سکھایا، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کا ادب اور احترام سکھایا۔ اس کے بعد عموماً جو دوسرا سوال آتا ہے شارٹ کوسچن، وہ اس طرح آئے گا کہ آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات۔ تو بنیادی طور پر ہر آسمانی کتاب کے اندر جو پہلا عقیدہ وہ توحید، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اس کے بعد تمام آسمانی کتابیں مومن اور مسلمان ہر دور کے اندر جتنے بھی تھے جو کسی بھی نبی کو ماننے والے تھے، ان کے اوپر لازم تھا کہ پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کی عزت، ادب اور احترام بھی کریں۔ اسی طرح ہر آسمانی کتاب کے اندر جو لوگوں کو راستہ دکھایا گیا وہ نیکی کا راستہ ہے، اور جس سے روکا گیا، پرہیز کی بات کی گئی، پرہیز انسان کرے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اس راستے سے جو راستہ شیطان کی طرف، دوزخ کی طرف جانے والا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کے بارے میں کہا گیا کہ نیک اعمال یعنی انبیاء کے راستے پر چلو۔ اور کیوں چلو؟ فرمایا کہ جزا اور سزا ہے، یعنی اگر انسان نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر انسان گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے لیے بدترین عذاب کا مرکز یعنی جہنم ہے۔ اور پھر اسی طرح ہر آسمانی کتاب کے اندر قیامت کی ہولناک تباہیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ پھر انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر انسان کے نامہ اعمال کے مطابق یا اسے جنت ہمیشہ کے لیے یا دوزخ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بنیادی آسمانی تعلیمات ہیں جو آج بھی ہمارے پاس، اسلام کے پاس قرآن حکیم جو آخری آسمانی کتاب ہے اس کے اندر بھی اور پرانی آسمانی کتابوں کے اندر بھی بنیادی تصورات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اور انہی چیزوں کو تمام آسمانی کتابوں کے اندر لکھا گیا۔ ہر نبی نے اس کی تبلیغ کی، اور اسی کو ماننا ایمان اور اسی کے اوپر عمل کرنا نیکی کہلاتا ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا گیا انہی چیزوں سے پرہیز کرنا انسان کے لیے لازم ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے اور اسی کا نام بندگی ہے۔